اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی حاملہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی، طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو میں پہلے بھی الحمدللہ مفصل دلیل بیان کر چکا ہوں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے آج کل جو یہ ڈراماز، یہ سوشل میڈیا، جو ہمارے ایکٹرز، یہ جو ہمارے سنگرز، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان سے سیکھا ہے۔ مجھے کسی میرا اپنے جاننے والا ہے، بڑا قریبی ہے، اس نے مجھے بتلایا، یہ انہی کی سٹوری سنائی، ڈرامے کی سٹوری سنائی اس نے مجھے، کیا کہ سٹوری یہ سنائی کہ ہیرو نے ہیروئن کو طلاق دے دی اور دونوں خاندانوں میں مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامے کے بعد اس نے مجھے بتلایا، میں بتاؤں کہ کار صاحب ڈرامے ویکھ دینے انہیں میں نے دس رہا، میں تمہیں دس رہا تے انہوں نے کہا جی وہ اس نے ہیرو نے ہیروئن کو طلاق دے دی تو آپس کے اندر وہ دونوں خاندانوں کی جنگ سے شروع ہونے لگی۔ اتنے میں ہیروئن کی طبیعت خراب ہوگی، اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، تو ہاسپٹل جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو پریگننٹ ہے، تو واپس بھاگے دوڑے ہے۔ مبارک ہو دونوں خاندانوں کو، جو لے کے جانے والا تھا، مبارک ہو۔ کس چیز مبارک کس چیز کی؟ کہ یہ حاملہ ہے اور حمل والے کو طلاق، اور دونوں خاندان ناچنے لگ پڑے۔ اب دیکھیں، جو بچہ علم کے قریب نہیں ہے، دین کے قریب نہیں ہے، مذہب کے قریب نہیں ہے، جو علم شرع سیکھنا وہ قریب سے نہیں گزرا، تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کرے گا بتائیں؟ وہ تو کہے گا ہاں یہ تو بالکل، یہ تو ان سے بڑے تو مفتی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑے تو کوئی علامہ فامہ ہی نہیں ہے، وہ دین بھی وہیں سے سیکھ رہا ہے اور باقی چیزیں بھی وہیں سے سیکھ رہا ہے، تو بیڑا غرق یہاں سے ہوا ہے۔ اور میں اس کا جواب اگر عرض کروں، یعنی اس حوالے سے شرعی مسئلہ کیا ہے، تو یاد رکھے، عورت حاملہ ہو، عورت غیر حاملہ ہو، بہر صورت طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل متفقہ فیصلہ، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی کا، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اس میں ہے، حمل اور حمل نہ ہونا عدت کے احکامات کو چینج کرتا ہے۔ کس کو چینج کرتا ہے؟ یعنی حاملہ کی عدت اور ہے، غیر حاملہ کی عدت، یعنی عدت میں جو فرق آتا ہے، وقوع طلاق میں کسی قسم کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ہمارے بڑے فقہ در مختار ہو گئی، اور اعلیٰ حضرت کے یہ فتاوی رضویہ شریف ہوگی، اس کے اندر بھی، اور باقی دیگر جو فقہ کی کتب ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ یعنی حاملہ کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، البتہ عدت اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ اور ہو جاتی ہے۔ غیر حاملہ جو ہے اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، اگر وہ رخصتی ہو چکی ہے تو غیر حاملہ کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، اور جو حاملہ ہے اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، بچہ جننے تک۔ اب وہ بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے، عدت ختم۔ بچہ 9ویں مہینے میں جا کے پیدا ہو تو 9 مہینے اس کی کیا رہے گی؟ تو یاد رکھیں، حمل کا تعلق عدت کے احکامات کے ساتھ تو ہے، وقوع طلاق کے ساتھ تو جیسے حاملہ کو ہو جاتی ہے، ایسے غیر حاملہ کی طلاق چاہے 1 دے، چاہے 2 دے، چاہے 3 دے، چاہے طلاق بائن دے، چاہے طلاق سری دے، طلاق برحال حاملہ کو واقع ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی